حیدر بھائی تو اس کا دھیان رکھتا ہے، اور جو جھوٹ بولتی ہے کہ میری بہنیں مجھے کپڑے لے کے دیتے تھے، یہ کرتی، وہ جھوٹ بولتی ہے، بلکہ وہ ہمیں حیدر بھائی بہت اچھے انسان ہیں، وہی اپنے بچوں کا باپ ہے اور بچے اسی کو ملنے چاہیے۔ اگر سیما اچھی ماں ہوتی تو کیا کوئی مسلم ماں ایسا کرتی ہے؟ اور سیما نے جو کیا ہے اس کی سزا ملنی چاہیے۔ سلام، نمستے، ست سری اکال، ویلکم دوستوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو میں آپ سبھی کا ویلکم کرتے ہیں۔ بات کریں گے سیما حیدر، غلام حیدر کو لے کر۔ دوستوں، گڑیا سسٹر کو آپ جانتے ہیں، یعنی تقریباً 2 انٹرویو جو ہے گڑیا سسٹر کے چینل پر ریما کے آئے ہیں، یعنی سیما کی بہن کے۔ تو دوستوں، انہوں نے جو ہے سیما کو لے کر کافی راز کھولے ہیں۔ ایک نیو ویڈیو ابھی آئی ہے دوستوں، یعنی ریما کی، اور ریما کا یہ انٹرویو تقریباً دوستوں 7-8 منٹ کا انٹرویو ہے، اور اس میں جو ہے انہوں نے کافی کچھ یعنی راز کھولا ہے سیما کو لے کر، یعنی جیسے کہ سیما پاکستان سے جب بھارت آئی اس کو لے کر، یعنی کافی باتیں کی ہیں دوستوں، یہیں پر دکھائیں گے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور حیدر کے لیے یعنی غلام حیدر کے لیے اس کو انصاف دلانے کے لیے دوستوں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کرنا، تاکہ یہ جو ڈرامے باز عورت ہے، اللیگل عورت، یعنی انڈیا میں بیٹھی ہے اور یہ جھوٹ پر جھوٹ بولتی جا رہی ہے دوستوں، اس کا پردہ فاش ہو۔ تو دیکھیے دوستوں، یعنی ریما نے کیا کہا سیما کی بہن نے۔ باقی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے مسلمان ہیں وہ ہمیں مل جائیں۔ اگر سیما کو آنا ہے تو اس کو کوئی نہیں مارے گا، اگر وہ نہیں آنا چاہتی تو اس کی مرضی، اس کو اگر اپنا اسلام، اپنا دین، اپنے گھر والے، اس کو کوئی بھی نہیں پیارا تو اس کو وہیں رہنا ہے، ہندوؤں کے ساتھ رہنا ہے، اس کو ہندو بن کے مرنا ہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن ہمیں ہمارے بچے چاہیے کسی بھی حال میں۔ اور وہ ہمیشہ جھوٹ بولتی کہ حیدر بھائی نے اس کو طلاق، وہ جھوٹ بولتی ہے، حیدر بھائی نے اس کو کبھی طلاق نہیں دی ہے۔ ہاں، حیدر بھائی تو اس کا دھیان رکھتا ہے، اور جو جھوٹ بولتی ہے کہ میری بہنیں مجھے کپڑے لے کے دیتے تھے، یہ کرتی، وہ جھوٹ بولتی ہے، بلکہ وہ ہمیں لے کے دیا کرتی تھی۔ اس کے بعد اتنے پیسے ہوتے تھے، وہ عیش کرتی تھی، عیش جیسے سمجھ رہی ہوگی نا عیش کیسے ہوتا ہے، وہ عیش کرتی تھی، مطلب وہ روز ایک نئے کپڑے پہنتی تھی، اس کے بعد ہر چیز ہوتی تھی۔ حیدر بھائی سے وہ روز بات کرتی تھی، پرواہ کرتی تھی، فرحان کرتا تھا، منی کرتی تھی اور فریا کرتی تھی۔ ان کو پتہ ہے کہ ان کا ابو حیدر ہی ہے۔ اب یہ سیما ان کو دھمکا رہی ہے یا مار رہی ہے یا پیٹ رہی ہے، کچھ بھی کر رہی ہے، تو اس وجہ سے بچے ڈر کے مارے ایسا بول رہے ہیں، لیکن بچوں کو پتہ ہے، کیونکہ وہ مجھے بتاتے تھے کہ ہمارا ابو حیدر ہے، وہ سعودی ہے، ہم لوگ سعودی جائیں گے، ان کے پاس گھومنے جائیں گے۔ ابھی جو بھی کر رہی ہے نا سیما، ان سے زبردستی کروا رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، وہ ماں ہے، وہ جو بچوں کو بولے گی وہی کہیں گے نا۔ اور جو فروا ہے نا، اس کو وہ مجھے امی بولتی تھی، کیونکہ اسے میں نے پالا تھا، سیما نے نہیں پالا تھا۔ اور وہ حیدر بھائی اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، وہ جھوٹ بولتی ہے ہمیشہ۔ نہ اس کو کسی نے بیچا تھا، نہ اس کی کسی نے زبردستی شادی کروائی تھی، وہ خود بھاگ کے گئی تھی یہاں سے، پہلے بھاگ کے گئی تھی یہاں سے، ہمارے یہاں سے۔ پر یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو خاندان والے ہیں وہ نہیں آ سکے بیچ میں، کیونکہ وہ بولتے تھے کہ وہ پہلے بھاگ گئی تھی، وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ ہمارے خاندان والے یہی بولتے تھے اس کے بارے میں۔ حیدر بھائی اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ وہ جو بولتی ہے کہ مجھے حیدر مارتا تھا، پیٹتا تھا، وہ جھوٹ بولتی ہے۔ حیدر بھائی اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، اس کے ساتھ تو کوئی رہتا ہی نہیں تھا حیدر بھائی کے خاندان میں سے، وہ اکیلی رہتی تھی، بلکہ حیدر بھائی کو اس نے کہا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دو تو ہی میں تمہارے ساتھ رہوں گی، ورنہ مجھے طلاق دے دو۔ اور حیدر بھائی کو مجبور کر کے اس نے اپنی پہلی بیوی کو ڈیورس کروایا، سیما نہیں کروایا تھا، وہ جھوٹ بولتی ہے۔ حیدر بھائی بہت اچھے انسان ہیں، وہی اپنے بچوں کا باپ ہے اور بچے اسی کو ملنے چاہیے۔ اگر سیما اچھی ماں ہوتی تو کیا کوئی مسلم ماں ایسا کرتی ہے؟ اپنے 4 بچوں کو لے کے گئی، اپنا گھر، اپنا سب کچھ لے کے چلی گئی، اور بنا شادی کے کسی غیر آدمی کے ساتھ رہ رہی ہے، اپنی بچوں کو کیا سکھائے گی؟ کہ اپنے باپ کو چھوڑ کے بولتی ہے یہ تمہاروں کا باپ نہیں ہے، اب یہ تمہارا باپ ہے۔ کبھی کوئی اس کا باپ بن جاتا ہے، کبھی کوئی ان کا باپ بن جاتا ہے، ان کا باپ تو حیدر ہی ہے نا، اور بچے انہی کو ملنے چاہیے۔ اور وہ اتنے سارے جھوٹ بولتی ہے، اس کو اپنے ابو کی پرواہ نہیں رہی، ہماری امی کی پرواہ نہیں رہی، وہ امی پہ جھوٹ بولتی ہے، ہمارے ابو پہ جھوٹ بولتی ہے، وہ بولتی ہے کہ میرے ابو نے مجھے بیچ دیا تھا، میرے گھر والوں نے مجھے بیچ دیا تھا۔ اس سے آپ بس یہی پوچھنا کہ جب تمہارے ابو مر گئے تھے کیا تم اپنے ابو کے پاس تھی؟ اس نے اپنے ابو کو گھر سے نکال دیا کئی بار، میرا ابو یہ دکھ لے کے مر گئے کہ میری بیٹی نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ جھوٹ بولتی ہے ہمیشہ، جو بھی کہا اس نے جھوٹ کہا ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں،
اگر اس کو پرواہ ہوتی، اس کو پتہ نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان جب پیدا ہوتے ہیں تو مسلمان ہوتے ہیں، جب مر جاتے تو مسلمان ہی مرتے ہیں۔ ابھی وہ بولتی ہے کہ مجھے جلا دو، مجھے مار دو، جو بھی کرو، لیکن میں ہندو ہوں۔ ایسا کوئی مسلمان نہیں کرتا۔ دنیا کا کوئی بھی قانون ایسا نہیں جائے گا کہ کوئی ایک ماں ہوگی جو اس کے بچے مسلم ہوں گے پھر وہ بولے گی کہ میرے بچوں کو ہندو کر دو۔ ایسی کوئی ماں نہیں ہوتی دنیا میں۔ اس کو بس اپنی پڑی ہے اور کسی کی نہیں پڑی ہے، اسی لیے اگر اس کو وہاں رہنا ہے تو رکھو اس کو، لیکن بچے ہمارے واپس کر دو، کیونکہ بچے معصوم ہیں، ان کو کیا پتہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ وہ جو دیکھیں گے وہی کریں گے نا، وہ تو مسلمان ہیں، آگے وہ جو دیکھیں گے وہی کریں گے ان ہندوؤں کے پاس۔ ہمیں ہمارے بچے واپس چاہیے۔ ہم لوگ مودی سے، یوگی سے، جو بھی وہاں کی سرکار ہے، ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میں سیما کی بہن ہوں، میں سیما کی بڑی بہن ہوں، میں چاہتی ہوں کہ ہمارے بچے واپس کر دیں۔ سیما کو بھی اگر ہو سکتا ہے تو ڈپورٹ کر دیں۔ اور سیما نے جو کیا ہے اس کی سزا ملنی چاہیے۔ اور اس کو وہ جھوٹ بولتی ہے کہ ہمیں بلوچ مار دیتے ہیں، کالا کالی کر دیتے ہیں، وہ جو بھی بولتی ہے وہ جھوٹ بولتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا یہاں پہ۔ اور نہ ہی اس کو مارا جائے گا، نہ ہی کچھ سے کیا جائے گا۔ جی، اس کی کوئی طلاق نہیں ہے، وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کو کسی کی پرواہ نہیں۔ اس نے یہ سوچا کہ میری ماں، میرے ابو کو مرے ہوئے ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا، میں یہ کیا کرنے جا رہی ہوں، میری ماں کی قبر یہاں پہ، میرے ابو کی قبر یہاں پہ، میری بہن بھائی اکیلے ہیں یہاں پہ، ان کا کبھی اس نے نہیں سوچا، تو اپنے بچوں کا کیا سوچے گی وہ؟ ابھی چھوٹے معصوم ہیں بچے، ابھی ان کا فیوچر کیا ہوگا، ان کو کون کھلائے گا؟ کیا یہ ساری زندگی ناچ ناچ کے ان کو کھلائے گی؟ کیا کوئی عورت ایسا کرتی ہے کہ ناچتی ہے، ویڈیو بناتی ہے، پھر وہ ویڈیو نیٹوں پہ دیتی ہے، پھر اپنی بچیوں کو نچاتی ہے، اپنی بچیوں کو دوسروں کو دیتی ہے، وہ گودوں میں بٹھاتی ہے؟ کہ کوئی ایسی ماں، اچھی ماں کوئی ایسا کرتی ہے؟ ایسا کبھی نہیں کرتی ہے۔ اس لیے ہم پہ مہربانی کریں، ہمارے بچے جو بھی ہیں، فروا، فرحان، فریا، منی، حیدر بھائی کو واپس کیے جائیں، ہماری مدد کی جائے۔ سیما جو بھی بولتی ہے جھوٹ بولتی ہے کہ میری طلاق ہو گئی۔ کیسے طلاق ہو گئی؟ کوئی گواہ تو نہیں ہے۔ اگر کوئی گواہ ہے تو بتائے کہ طلاق کب ہوئی ہے اس کی۔ جس طرح سے شادی کے لیے گواہ کی ضرورت ہوتی ہے، نکاح کے لیے، اسی طرح سے طلاق کے لیے بھی گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور سیما جھوٹ بولتی ہے کہ پاکستان میں طلاق ہے، طلاق ہے بولنے پہ طلاق ہو جاتی ہے۔ ایسی کسی کی طلاق نہیں ہوتی ہے۔ کسی اسلام میں یہ ایسا نہیں ہوتا کہ طلاق بولنے پہ طلاق ہو گئی۔ طلاق کے لیے بھی گواہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور سیما جھوٹ بول رہی ہے۔ حیدر بھائی نے ہمیشہ اس کا خیال رکھا، اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، جھوٹ بولتی ہے۔